نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا۔ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا۔ کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا۔ اگر نہ آخر اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم بھٹی صاحب کے بھائی مولانا علامہ ضیاء الحق بھٹی صاحب تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ ضیاء الحق بھٹی آف کراچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ سامعین کرام، بڑی دیر سے آپ اہل علم کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً مختلف عنوانات پر تحقیقی اور مدلل خطاب آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اللہ کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ اے الہ العالمین، آج کی اس نشست میں تیرے دین کی جتنی باتیں ہم سنیں اور سنائیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ کامیابی، فلاح اور نجات کا تعلق اسی بات سے ہے۔ صرف سنتے رہیں، سننے کا ذوق اور شوق ہمارے دلوں میں ہو، لیکن اپنانے کا، عمل کرنے کا، قرآن و سنت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا اگر جذبہ، ذوق اور شوق نہ رہا تو پھر یہ سننا سنانا بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ آج یہ ایک اس مسجد کا افتتاحی پروگرام ہے۔ اللہ رب العالمین اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے،
اور اس کے آباد رکھنے والوں کو بھی اللہ آباد رکھے۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں جہاں خالص اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو یقیناً جب کوئی شخص کاوش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا ایک گھر بنے جو محض اللہ کی عبادت کے لیے ہو، تو اللہ ایسے جذبوں کی ضرور قدر فرماتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنا راستہ ہمارے رسول کے راستے سے جدا کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کا جو راستہ ہے اسے چھوڑ دیا بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی، حق واضح ہو چکا، تو پھر ایسے شخص کو ہم پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ پھرتا ہے، اور انجام کے اعتبار سے انتہائی بھیانک انجام کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے، اور وہ انجام دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جس نے اپنا راستہ رسول کے راستے سے جدا کر لیا اور جو ایمان والوں کا طریقہ کار تھا اس کو چھوڑ دیا۔ ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے؟ رسول کے راستے کو اپنانا، اللہ کے نبی کے راستے کو اپنانا اور اسی کو اختیار کرنا۔ جس نے رسول کے راستے کو چھوڑا، علیحدہ اختیار کیا راستہ، جو مسلم ایمان والے تھے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو ایسا شخص راندہ درگاہ جاتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہاں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ذکر کر کے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول کے راستے کو ہی اختیار کیا جائے، جو راستہ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، امت کے سامنے رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اسی راستے کو اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم قرار دیا۔ انک علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ یہ سیدھا راستہ کہاں جاتا ہے؟ ہمارے گھر کو جانے والا راستہ ہے۔ ہمارا گھر جنت ہے، ہمارا گھر جنت ہے۔ اس جنت کو، ہمارے گھر کو جانے والا یہ سیدھا راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ جو شخص اس راستے کو چھوڑے گا یقیناً وہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیے، جہنم وہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا گھر نہیں ہے۔ جہنم ان لوگوں کی جگہ اور ان کا گھر ہے، ان کا ٹھکانہ ہے جو بھٹک جائیں گے، جو راستہ بھول جائیں گے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جو راستے پہ صحیح چلتے رہے تو اپنے گھر پہنچیں گے، اور گھر جنت ہے۔
تو یہ راستہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کے امتیازات، اس کی خصوصیات کھول کھول کے بیان کی، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر امت کو چل کر دکھایا کہ یہ ہے راستہ، اور اس راستے پر اس طریقے سے چلنا ہے۔ اس راستے پر چلنا اور اسی طریقے سے چلنا جس طرح ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھایا ہے، اسی کو اختیار کرنا، اسی کو بیان کرنا، اسی کی دعوت دینا، یہ ہے منہج اہل حدیث۔ ہمارے مسلک کا امتیاز یہی ہے۔ مسلک اہل حدیث کے امتیاز کو سمجھیے پھر آسان الفاظ میں، مزید ذرا وضاحت کے ساتھ، اور اس کے تقابل میں، کیونکہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ازداد سے چیزیں واضح ہوا کرتی ہیں، دیگر جو تقلیدی راستے ہیں ان کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو منہج اہل حدیث کا طریقہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ایک سوچ پہلے بنائی جاتی ہے، ایک فکر پہلے سکھائی جاتی ہے، پھر اس کے مطابق دلائل ڈھونڈے جاتے ہیں۔ وہ دلائل مضبوط ہوں، کمزور ہوں، اس کے مطابق دلائل ڈھونڈنے، اور وہ دلائل جو اس فکر، اس سوچ کے خلاف ہوں، ان دلائل کی تعویلات کی جاتی ہے۔ فکر، سوچ پہلے بنائی گئی ہے، اس کے مطابق قرآن کی آیت مل جائے ٹھیک ہے، مان لیں گے، حدیث مل گئی مان لیں گے، قرآن و حدیث اس کے خلاف ہے، اس فکر کو نہیں بدلنا۔ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر تعویلات کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی، جبکہ اس کے برعکس منہج اہل حدیث یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو دیکھیں، قرآن جس چیز کی وضاحت کرے اس کو قبول کر لیں۔ آپ کہیں بھی کھڑے، اگر اللہ کے پیغمبر کی سنت اس کی تائید میں ہے، یعنی آپ کا عمل اسی کے موافق جا رہا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اپنے عمل کو بدل لیں، اپنے عقیدے کو بدل لیں، اپنی فکر کو بدل لیں۔ آپ اپنی فکر کو قرآن کے مطابق بدلیں، اپنی سوچ کو سنت کے مطابق بدلیں۔ یہ فکر، غلطیاں ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے بڑوں کے اندر، بڑوں سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن فکر جو دی ہے قوم کو، وہ فکر یہ ہے کہ جہاں جس وقت غلطی کی نشاندہی ہو، اور غلطی کی نشاندہی کا طریقہ کہ آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل قرآن کی کسی آیت سے ٹکراتا ہے یا کسی سنت سے ٹکراتا ہے، یقین کر لیں آپ کا وہ قول، آپ کی وہ سوچ، آپ کا وہ فعل غلط ہے، لہذا اس کو اس سنت کے مطابق ڈال لیں۔ اور وہاں اس کے برعکس ہے کہ سنت کو اس کے مطابق ڈال لیں۔ اس بات کو چند مثالوں سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک مسئلہ ہے نماز وتر کا۔ نماز وتر کو مختلف طریقے سے پڑھنا احادیث سے ثابت ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز وتر 3 رکعت ادا کرتے ہوئے آپ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیں اور پھر 1 رکعت علیحدہ پڑھ لیں۔ کیوں؟ یہ سنت سے ثابت ہے کہ 3 وتر کو اس طریقے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے
کہ 2 رکعت پڑھی، تشہد کیا، سلام پھیرا اور پھر 1 رکعت علیحدہ پڑھی. جبکہ اس کے برعکس مثال میں کہیں کی بھی دوں، لیکن یہ فکر جو ہے تمام تقلیدی مسلک کا اور مذاہب کا ہے. وہاں کیا ہے کہ 3 رکعت وتر کو 2 سلام سے پڑھنا ناجائز ہے. یہ ایک فکر اور ایک سوچ بنا لی گئی ہے. اب وہ احادیث، ان احادیث کی تعویلات کی جا رہی ہیں. بخاری کے شارح فیض الباری کے مصنف محترم انور شاہ کشمیری صاحب، جن کا بہت بڑا نام ہے لیکن تقلیدی ایک جو فکر ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھاتی ہے. اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے شرح بخاری کے اندر فیض الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ تمام روایات جن میں نماز وتر کو 2 سلام کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے، میں نے ان کی تعویل کر دی، ان کا جواب دے دیا. لیکن ہاں ہونا حدیث، یہاں ایک ایسی حدیث ہے جو مستدرک حاکم کے اندر ہے، جس کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. مرفوعاً ذکر کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم بین الرکعتین والرکعت من الوتر. کہ حدیث میں صراحت یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نماز وتر کی 2 رکعتیں پڑھتے، پھر گفتگو فرماتے اور اس کے بعد پھر 1 رکعت ادا کرتے. اس حدیث کو ذکر کر کے کہتے ہیں فَهُوَ صَعْبٌ جِدًّا، یہ بہت مشکل ہے، اس کی تعویل کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ان 2 رکعتوں کے بعد اور اس رکعت سے پہلے گفتگو کرنا بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہو گیا، فصل کلام سے بھی ثابت ہو گیا. اب اس کی تعویل کیسے کی جائے؟ انتہائی مشکل ہے. آگے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قد کشف اللہ علی سبحانہ مرادہ بعد 10 سنین ونیف. اللہ نے 12-13 سال کے بعد مجھے اس حدیث کا جواب کشف اور الہام کی شکل میں سکھا دیا ہے. وہ 10-12 سال، وہ 13 سال اللہ کے پیغمبر کی حدیث رہی، اس کا کوئی جواب نہیں، عمل نہیں. 10 سال تک اس حدیث کا جواب ڈھونڈا جا رہا ہے کہ اس حدیث کو رد کس طرح کرو، کیونکہ ایک فکر پہلے بنائی جا چکی ہے. حدیث وہی لینی ہے، سنت وہی لینی ہے جو اس فکر کے مطابق ہے، نہیں اس کی تعویل کرنی ہے. 10 سال کا عرصہ، 12 سال کا عرصہ اس حدیث کو چھوڑ کر، خالی چھوڑ کر نہیں، اس حدیث کو رد کرنے کے بارے میں اس دور کے ایک عظیم عالم سوچ رہے ہیں کہ اس حدیث کو میں ڈھالوں اپنے مسلک کے مطابق تو کس طرح ڈھالوں. دس سال کے بعد کیا اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کی حدیث کے خلاف جواب سکھائیں گے؟
کیا یہ ممکن ہے یہ کشف و الہام اللہ کی طرف سے ہوگا؟ اللہ اپنے پیغمبر کی سنت کے خلاف جواب بتائیں گے؟ وہ کشف اور الہام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف اس کو رد کرنے کے لیے الہام ہو رہا ہے، انہیں کشف ہو رہا ہے؟ اس کو سوچا جا سکتا ہے یہ کشف، یہ الہام من جانب اللہ قطعا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ پیغمبر کی مخالفت میں اللہ رب العالمین لوگوں کو تیار کرے اور پیغمبر کی سنت کے خلاف اللہ ان کو جواب سکھائے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 10-12 سال کے بعد جو حدیث کو رد کرنے کا انہوں نے جواب پیش کیا ہوگا وہ کتنا اہم ہو سکتا ہے، وہ جواب کس قدر کمزور اور ضعیف کہ ایک معمولی سی فکر رکھنے والا بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں فصورت الجواب، جواب اس کا یہ ہے کہ وہ ایک رکعت جو ہے وہی واحدۃ الوتر اے ثالثۃ الوتر، وَأَمَّا الرَّكَعَتَانِ فَهِيَ سُنَّةُ الْفَجْرِ۔ حدیث کیا پیش کی؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا، باتیں کی اور پھر 1 رکعت پڑھی۔ اب جواب کیا پیش کر رہے ہیں کہ 1 رکعت یہ 3 کی تیسری ہے، یہ 1 رکعت جو بیان کی جا رہی ہے یہ 3 وتروں کی تیسری ہے، اور وہ جو پہلے 2 رکعتیں تھیں یہ صبح کی 2 سنتیں ہیں۔ وہ جو پہلے پڑھی، حدیث میں ہے کہ پہلے پڑھی، خود حدیث پیش کی، پھر گفتگو کی، پھر 1 وتر۔ اب ان 2 کو نماز تہجد کے ساتھ بھی نہیں ملا سکتے کہ 1 وتر کیسے کہوں کہ 1 وتر بھی جائز ہے؟ تو پھر 1 وتر کی تعویل ہے کہ ہی ثالثۃ الوتر، ثالثہ 3 وتر کی تیسری رکعت کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا، پہلی 2 کو نہیں بیان کیا، اور وہ جو 2 بیان کی ہے وہ صبح کی سنتیں ہیں جو پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ یہ 10-12 سال کے بعد حدیث کے جواب۔ یہاں سے میں صرف اور صرف میں آپ کے سامنے خطاب نہیں کرنا چاہتا، فضیلت الشیخ موجود ہے انشاءاللہ، خطاب صرف منہج اہل حدیث کو واضح کرنا چاہتا ہوں، دوسرے کو تقابل میں رکھ کر آپ کو سامنے بتا کر کہ اہل حدیث کی فکر اور سوچ یہ ہے کہ حدیث آئے اس کے مطابق عقیدہ بنا لو، قرآن کی آیت آئے عمل سے متعلق ہے، عقیدے سے متعلق ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دو، اور وہاں جتنے بھی تقلیدی مسالک ہے وہاں فکر پہلے ہے، عوام کی سوچ پہلے بنائی جاتی ہے، مدارس میں بھی پہلے فقہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے، آخری سال میں 1 سال کے اندر ساری احادیث روانگی کے ساتھ، کیوں کہ پہلے وہ فکر مضبوط کی جاتی ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہے، ہم نے اس کو لینا ہے، اس کے مطابق کام، عقیدہ اس کے مطابق، عمل اس کے مطابق حدیث آئی ہے تو ٹھیک، نہیں آئی تو حدیث کی تعویل کریں گے، فکر پہلے بنائی جا چکی ہے۔ امام زیلی حنفی جیسے جن کی بڑی بڑی اچھی باتیں نقل کی جاتی ہیں، لیکن وہی بات کہ چونکہ مسئلہ تقلید وہاں بھی نظر آتا ہے، ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، جس شخص نے صبح کی 1 رکعت سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لی تو اس نے صبح کی نماز کا وقت پا لیا، گویا صبح کو پڑھ لیا۔ اور ایسے ہی عصر کے بارے میں کہ جس نے عصر کی نماز
کہ ایک رکعت غروب آفتاب سے پہلے پا لی تو فقد ادرک العصر، اس نے عصر کو پا لیا. یہ حدیث ہے. اب وہاں ایک مسئلہ پہلے سکھایا جا چکا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر طلوع شمس کسی نماز کو پا لے تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے. غروب شمس نہیں، طلوع شمس کسی نماز کو پا لے، نماز ہو رہی ہے اور سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ ایک بات پہلے سکھائی جا چکی ہے. اب حدیث ایک ہے، حدیث کے پہلے حصے میں ہے کہ جس نے صبح کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پا لی وہ نماز جاری رکھے، اس کی نماز ہو گئی، فجر پا لی اس نے. اور ایسے ہی حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے کہ جس نے عصر کی ایک رکعت غروب سے پہلے پا لی اس نے نماز کو پا لیا، وہ جاری رکھے. اب حدیث کا یہ دوسرا ٹکڑا وہ مسلک کے مطابق ہے، کیونکہ غروب شمس نماز کو باطل نہیں کرتا، طلوع شمس نماز کو باطل کرتا ہے. حدیث وہی ایک ہے. پہلا ٹکڑا مسلک تقلیدی کی حمایت میں نہیں ہے. تو امام ذیلی حنفی رحمہ اللہ بہت ساری باتیں اچھی لکھی، اس لیے اچھے کلمات سے بھی ذکر کیا جاتا ہے. انہوں نے نصب الرایہ کے اندر یہ حدیث متعدد اسناد سے لکھی، مختلف کتابوں کے حوالے دیے، یہ بھی حدیث، یہ بھی حدیث، یہ بھی حدیث. آخر میں فیصلہ دیتے ہیں فَهَذِهِ الْأَحَادِيث مُشْكِلَةٌ عَنْ مَذْهَبِنَا فِي الْقَوْلِ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الصُّبْحِ حِينَ طَلَعَتْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ. ان احادیث پر عمل کرنا ہمارے مسلک کے مطابق بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور ان احادیث کی تعویل کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے. اور ہمارا مسلک چونکہ کہتا ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے اگر اس نماز پر سورج طلوع ہو جائے تو فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُشْكِلَةٌ، یہ احادیث انتہائی مشکل ہے. احادیث تو آسان ہے، حدیث میں تو آسان الفاظ ہے کہ جس نے ایک رکعت کو پا لیا اس نے نماز پا لی. عصر کی ایک رکعت کو پا لیا غروب سے پہلے تو اس نے نماز کو پا لیا. اب آپ میں سے ہر شخص نے اس حدیث کو سمجھ لیا کہ کتنی آسان ہے حدیث. لیکن وقت کا ایک عظیم عالم بھی کہتا ہے یہ بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کہ ہمارا مسلک حدیث کے اس ٹکڑے پر عمل کی اجازت نہیں دیتا، عمل کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ فکر ہے. وہاں آپ کو بہت ساری احادیث کے حوالے ملے، کسی موضوع پر آیات سنائی جائیں، جی ہاں وہ آیات ہیں، وہ احادیث ہیں، مانتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی باطل ہو جاتا ہے جب انسان یہ سوچ بنا لے. جیسے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، حجت اللہ میں فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر ہمیں مان لینا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اللہ کا حکم آگے روزہ رکھو، روزہ رکھنا چاہیے. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں تحقیق کروں گا کہ نماز کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، روزے کا حکم کیوں ہے، اس کی علتیں ڈھونڈوں گا. علتیں اس کو مل گئیں کہ ہاں اس میں بڑے فوائد ہیں. اب وہ آ کر نماز کے حکم کو لیتا ہے تو اس نے اللہ کے حکم کو نہیں لیا، اس نے اپنی عقل کی پیروی کی ہے، اپنی خواہش کی پیروی کی. کیونکہ عقل نے اجازت دی تب مانا. اس نے ماننے اور نہ ماننے کا معیار عقل کو نہ بنائے، کسی اور فکر کو نہ بنائے، کسی اور سوچ کو نہ بنائے. ماننے اور نہ ماننے کا معیار اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ کا حکم ہو. ہاں مان لیا اللہ کا حکم ہے، پھر اس میں حکمتیں دیکھیں، علل دیکھیں، وہ ایمان مزید مضبوط ہوگا. لیکن ماننے اور نہ ماننے کا معیار کسی اور چیز کو نہ بنائے، کسی چیز کو نہ بنائے، نہ کسی فقہ کو، نہ کسی کی عقل کو، نہ کسی کی فکر کو، نہ کسی کی سوچ کو. ماننے اور نہ ماننے کا معیار یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے،
اس سے اللہ نے روکا ہے، یہ پیغمبر کا حکم ہے، یہ پیغمبر نے روکا ہے، لہذا جس چیز سے روکا ہے رک جانا ہے، جس چیز کو حکم دیا ہے اس کو قبول کرنا ہے۔ یہ فکر اہل حدیث، یہ منہج اہل حدیث۔ یہاں بڑے بڑے علماء اس چیز کو قبول کرنے کے بعد نماز عصر کا اول وقت، مولانا تقی عثمانی درس ترنزی میں مواقیت الصلاۃ کے اندر، نمازوں کے اوقات کے اندر نماز عصر کا اول وقت کیا ہے اس پر ایک لمبی بحث کرتے ہیں۔ کتاب بھی موجود ہے، کتاب کے مصنف بھی موجود ہے، حیات ہے۔ بڑی لمبی بحث کرنے کے بعد آخر میں فیصلہ جو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ احناف کے پاس نماز ظہر کا وقت ختم ہونے کی مثلین کی جو دلیلیں ہیں وہ 3 ہیں۔ احناف 3 حدیثیں پیش کرتے ہیں، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نمازوں کے اوقات کی تحدید کے لیے صریح نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس حدیث جبرائیل صریح ہے، جس میں یہ واضح طور پر ہے کہ پہلے دن نماز عصر کو مثل اول پر پڑھا گیا ہے، یعنی اس وقت پڑھا گیا ہے جس وقت اہل الحدیث وقت بتاتے ہیں۔ آگے خود لکھا، یہی وجہ ہے کہ احناف کے دلائل حدیث جبریل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی پہ بس نہیں کیا، آگے لکھا اسی بنا پر بعض حنفیہ نے بھی نماز عصر میں کے بارے میں مثل اول والی حدیث کو لیا ہے، کما فی الدر المختار، درس ترمذی کے اندر۔ لیکن عمل کیا ہے؟ دیکھ لیں عمل کیا ہے۔ نیٹ پہ دیا ہوا ان کا کیلنڈر کیا ہے، دارالعلوم کا نمازوں کے اوقات، نماز عصر کا وقت کیا دیا گیا ہے، جبکہ یہاں اس بات کو قبول رہے کہ احناف کے دلائل، ان دلائل کا جو اہل حدیثوں کے دلائل ہیں مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس وقت کیوں پڑھ رہے ہیں اس سے کوئی پوچھے، وہ کہیں گے اس لیے کہ میں جس مسلک کا مقلد ہوں اس میں یہ وقت جائز نہیں۔ فکر پہلے بنائی جا چکی، فکر پہلے بنائی جا چکی، سوچ پہلے بنائی جا چکی ہے، لہٰذا اس کی تائید میں حدیث ہے تو لیں گے ورنہ نہیں۔ تقلید شخصی کو ثابت کرتے ہوئے تقلید کی شرعی حیثیت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک حدیث کے بارے میں۔ اسی حدیث کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ ایک حدیث کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا ہے، حج کا ایک مسئلہ۔ پہلے وہ مسئلہ آپ سمجھ لیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ حج جب کوئی حاجی کرتا ہے تو حج کے اندر 3 قسم کے طواف کرنے ہوتے ہیں، 3 طواف۔ ان طوافوں میں سے ایک طواف کا نام طواف افاضہ ہے، اس کا دوسرا نام طواف زیارت بھی ہے، اور یہ حج کا رکن ہے۔ یہ چھوٹ جائے تو حج باطل ہو جاتا ہے۔ آخری طواف طواف الوداع ہے، آخری طواف۔ شریعت کی طرف سے طواف الوداع کی ان عورتوں کو رخصت ہے کہ جو الوداع طواف سے پہلے ایام سے ہو جائیں، وہ اس طواف کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس آ سکتی ہیں، شریعت کی طرف سے رخصت ہے۔ اس کو ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے کہ مدینہ کے کچھ لوگوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس صحابی رسول سے یہ فتویٰ پوچھا کہ ایک عورت طواف افاضہ کر چکی ہے، پھر ایام شروع ہو جاتے ہیں، ابھی طواف الوداع باقی تھا، وہ کیا کرے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تنفر، وہ چلی جائے، اس کے لیے رخصت ہے، وہ طواف الوداع کو چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ تو آگے سوال کرنے والوں نے کہا لا نأخذ بقولک وندع قول زید۔ مدینہ میں صحابی رسول سیدنا زید بن ثابت موجود ہے، وہ تو کہتے ہیں نہیں، وہ طواف کر کے آنا چاہیے اس کو، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔
آپ کا فتویٰ قبول نہیں کرتے، کیا ہم زید کے فتوے کو چھوڑ دیں؟ اتنے ہی حدیث بیان کرتے اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ سیدنا زید کے مقلد تھے، اس لیے انہوں نے زید کی تقلید کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، اور اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ تقلید شخصی اسی دور میں بھی پائی جاتی تھی، صحابہ کے مقلدین بھی موجود تھے، جبکہ مکمل حدیث کیا ہے؟ اس مکمل حدیث کو انہوں نے خود بھی بیان کیا۔ حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم میری بات نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن اذا قدمتم المدینہ فاسألوا، جب مدینہ لوٹ جاؤ تو اس مسئلے پہ تحقیق ضرور کرنا، تحقیق ضرور کرنا۔ وہ لوگ جب واپس مدینہ میں آئے تو انہوں نے تحقیق شروع کر دی، پوچھتے پوچھتے سیدہ ام سلیم انصاریہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ سوال کیا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بتا دیا کہ جی ہاں، ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا بھی طواف افاضہ کے بعد ایام میں چلی گئی تھی، تو طواف الوداع کو چھوڑ کر وہ واپس آ گئی تھی، اللہ کے پیغمبر نے ان کو آنے کی اجازت دی تھی۔ حدیث میں صرف اتنا بات نہیں ہے، صحیح مسلم اور ابو داؤد میں یہ وضاحتیں موجود ہیں کہ پھر ان لوگوں نے، خالی ان لوگوں نے نہیں، سیدنا زید بن ثابت نے بھی اپنے فتوے سے رجوع کر لیا، اپنے فتوے سے رجوع کر لیا جب تحقیق کی، حدیث مل گئی، جب حدیث مل گئی انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا کیونکہ حدیث مل گئی۔ اگلی بات کو نقل کر کے مصنف لکھتے ہیں موصوف کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ جو زید کا پہلے فتویٰ تھا وہ غلط تھا، کیونکہ احناف بھی اس فتوے کو نہیں مانتے، وہ غلط تھا، اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ جب واپس آئے تو انہوں نے تحقیق کی، اور یہ بات بھی درست ہے کہ حدیث مل گئی، اور یہ بھی درست ہے کہ ان سب نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ پھر کہا ان کا یہ کہنا تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم زید کے فتوے کو چھوڑ کر آپ کی بات کو نہیں لیں گے، گو بات غلط تھی، لیکن یہی بات ہماری تقلید کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ گو بات غلط تھی، اس کے مطابق آج ملت حنفیہ کا فتویٰ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بات غلط تھی، انہوں نے رجوع کیا، حدیث ملی، سنت ملی، اس لیے گو غلط ہونے کے باوجود ان کا تھوڑی دیر کے لیے یہ جملہ جو غلط تھا کہنا ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے تقلید شخصی کے ثبوت کے لیے۔ کیوں؟ ایک سوچ بنائی جا چکی ہے، ایک فکر پہلے بنائی جا چکی ہے، دل و دماغ میں ایک چیز راسخ ہو چکی ہے، لہذا یہ دلائل اب سمجھ میں نہیں آتے، ان کو اپنی اس فکر کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ تو مختصراً پھر میں اپنی اس بات کو دہرا دوں کہ آپ نے اس بات کو صحیح طریقے سے اب سمجھ لیا ہوگا کہ منہج اہل حدیث کیا ہے، فکر اہل حدیث کیا ہے۔ اس کے تقابل میں جب چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی قرآن و سنت کی فہم عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عقیدے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔